تو حضور کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں، میری غرض یہ ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، جب واپسی آئے ہوئے سے تو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو سارے لوگ سو گئے اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں پیرے پہ کھڑا ہوں۔ حضور استراحت فرما رہے تھے اور میں تلوار لیے پیرے پر کھڑا ہو گیا۔ اچانک میں نے ایک منظر دیکھا اور وہ یہ کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا، پھر جڑوں سمیت اکھڑا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس چلتا ہوا وہاں جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ بڑی حیرت کی بات تھی۔ حضور بیدار ہوئے تو پہلی بات جو میں نے حضور سے عرض کی وہ یہی تھی۔ میں نے کہا حضور یہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، پھر شاخوں کے بل گھسیٹتا ہوا یہاں میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر واپس جا کے وہیں گڑ گیا۔ تو حضور حیرت زدہ نہیں ہوئے، میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ، کوئی آندھی آئی، کوئی بھگولا آیا، کیسے اکھڑا؟ حضور مسکرائے اور فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر۔ فآذن لہا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے آیا۔ تو پوری کائنات کا دل دھڑک رہا ہے کہ حضور کو سلام کیا جائے۔ فرمائشتہ ہے ابو حذیفہ بن یمان، یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے اور یہ اللہ سے آج اجازت لے کے پہلی مرتبہ دنیا پہ آیا ہے اور دو کام کرنے آیا ہے، ایک مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسری خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ تو ان کی محبت کا حکم نامہ بھی دیا اور محبت کی نشأت کے لیے ان کے مناقب اور ان کے فضائل بھی بیان کیے۔ تو کہا اہل بیت اور قرآن سے جڑ جاؤ گے تو تم ہدایت کی راہوں پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ اچھا میرے حضور نے تو کہا تھا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، اور ہم 73 فرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے لگے، اپنے بدن پہ بم باندھ کر کے انبوہ انسانہ میں گھس گئے اور بم پھٹا اور لوگوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپٹ گئیں اور ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرتے رہے۔ تو میرے حضور نے تو کہا تھا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، تو ہم گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو میرے حضور نے کہا تھا تم گمراہ نہیں ہوگے، شرط یہ ہے کہ دو چیزوں کے دامن کو تھامے رکھو گے، قرآن اور اہل بیت۔ ہم گمراہ اس لیے ہوئے، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا آیا لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ تو کہا ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو گے، میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ۔ اور پھر اگلی بات کیا کی، ذرا غور سنیے، فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ عَلَى الْحَوْضِ، قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ ان کی آپس میں جدائی بھی کبھی نہیں ہوگی۔ قرآن اگر سینے کے اندر تھا تو حسین سینے کے اوپر پلتا تھا، اور پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سر حسین نیزے کی ہے، قرآن وہاں بھی لبوں پہ پہنچ گیا، ان کی جدائی کبھی نہیں ہوئی۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ عَلَى الْحَوْضِ، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ تو ہمیں قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب، اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ جائے گی۔ کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی بھی تلقین کی گئی؟ ہر ضرورت کا کفیل ہے، ہر درد کا مداوا ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر مرض کا چارہ ہے، کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، شافی بھی ہے۔ تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ جب اتنا کفایت کرنے والا ہے تو پھر اہل بیت کی جانب متوجہ کیوں کیا گیا؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید کو صندوق دیا، کہا بیٹے اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کر دو، اور سنو اس کو کھول کے دیکھنا نہیں اس میں کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو پیر کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے صندوق اٹھایا، دجلہ کنارے پہنچا،
جب وہاں پھینکا تو کیا منظر دیکھا، پانی نے راہیں چھوڑ دیں۔ حیرت زدہ ہوا، واپس آیا، شیخ سے عرض کرنے لگا، حضرت یہ منظر اگر میری آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوتی، تو انہوں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ پوچھتا اس صندوق میں کیا تھا، لیکن منظر ایسا دیکھ چکا ہوں، مجھے بتاؤ اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر وہ کوئی اتنی ہی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دی ہے؟ شیخ فرمانے لگے، بیٹے تو نے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، رات سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں قرار نہیں ملے گا۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے اسرار و رموز اور قوامض پہ کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کی نوک پلک سوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت بیضا کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو، پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ 36 سال کے بعد آج میں نے بالآخر فیصلہ کیا ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تم میری 36 سال کی کمائی پھینک کے آئے ہو، قرآن جب اتنا کافی ہے تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، دوسرے لفظوں میں ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ ظلم، جبر اور زیادتیاں جب منہ کھولے کھڑی ہوں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا پہاڑ کھڑے ہوئے نظر آئیں تو ہمیں پھر مستقاموں کی تفسیر تو دکھائی دیتی ہے، اس تھیوری کا پریکٹیکل تو نظر آتا ہے۔ جب بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو، جب بدن جلس رہے ہوں، جب خیموں میں مخدرات اسلام بند ہوں اور پیاس بھی ہو، بھوک بھی ہو، جوانیاں کٹ کٹ کے گر رہی ہوں، بازو کٹ رہے ہوں، اور پھر بھی جرأت اور استقامت کے ساتھ لشکر یزید کے سامنے 22,000 لشکر کے سامنے کوئی ڈٹا ہوا کھڑا نظر آئے تو پھر ہمیں والا نبلونکم بشیء من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس کا نقشہ تو دکھائی دیتا ہے، اس تھیوری کا پریکٹیکل تو ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم نے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ جبر، ظلم، جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی پیش کی، محرم کا موسم اسی قربانی کے ذکر میں بسر ہوا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا قدم آپ نے اٹھایا کیوں؟ آپ ابھی راستے میں تھے جب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ 40 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ پہلے بیعت کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، خطوط الگ بھیجے ہوئے تھے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کسی صورت بھی آپ سے جدا نہیں ہوں گے، اور پھر جب آپ گئے تو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ لیکن ابن زیاد نے جب آ کے ڈنڈا ہلایا تو پھر کیا ہوا کہ وہ بیعتیں توڑ توڑ کے بھاگ گئے۔ کیسی بیعت تھی؟ ایک وہ وقت تھا کہ 40,000 آپ کے قدموں میں بیٹھے تھے، اور وہ وقت بھی کوفے کی سرزمین میں دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل گلیوں میں تھے، لوگوں نے دروازے بند کیے تھے۔ میں نے دنیا کی عبرت گاہیں بھی دیکھی ہیں، میں نے بادشاہوں کے محلات کے اجڑے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں، پرانی آستانیں پڑی بھی ہیں اور مناظر دیکھے بھی ہیں، لیکن میں نے اتنی اداسی کہیں نہیں دیکھی جتنی کوفے کی دیکھی ہے۔ وہ گلیاں آج بھی جو ہے وہ شرمندہ ہیں کہ ہم نے امام کے ساتھ کیا کیا اور ہمارا رویہ کیا تھا۔ اب امام کو وہاں جب خبر پہنچی کہ حالات تو یکسر تبدیل ہو گئے، لوگ بیعتیں توڑ چکے، امام مسلم کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، اور اس مسافرت کے اندر وہ شہید کیے گئے، تو آپ کے بہی خواہوں نے کہا حضرت راستہ بدل لیا جائے۔ تو امام نے اس وقت ایک خطبہ دیا تھا، بیضا کے مقام پہ یہ خطبہ، مقام بیضا پہ یہ خطبہ تھا امام کا، جہاں آپ کو یہ اطلاع ملی۔ تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، لوگوں جو تم مجھے یہ میرے علم میں، جو تمہیں مجھے بتا رہے ہو یہ میں پہلے سے جانتا ہوں، جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، لیکن اس کے باوجود جبکہ زمینی حقائق کچھ اور کہہ رہے ہیں اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آخر میں آگے کیوں بڑھنا چاہتا ہوں؟ اس کا نتیجہ وہی ہے جو تم بتا رہے ہو۔ یہ کہا گیا تھا کہ آپ بچوں کے سامنے ذبح کر دیے جائیں گے، تو کہا وہی نتیجہ ہے جو تم بتا رہے ہو، لیکن اس کے باوجود میں آگے کیوں بڑھ رہا ہوں؟ تو سنو، 2 لفظ سن لیجیے امام کے۔ امام نے فرمایا جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا،
لیکن میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم، جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے میرا وجود دلیل بن جائے۔ وَلَكُمْ فِيَّ اس فرمایا میری زندگی لوگوں کے لیے دلیل تو ہو کہ ظلم کے خلاف یوں کھڑا بھی ہوا جا سکتا ہے۔ اب قیامت تک ظلم کے خلاف، جور کے خلاف، استحصالی نظام کے خلاف جو بھی جہاں بھی کھڑا ہوگا وہ حرارت خون حسین سے لے گا۔ اور اقبال نے یہی پہ کہا تھا سرخ رو عشق غیور از خونے ہو، شوخی ای مصرع از مضمون ہو، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون ہو چمن ایجاد کر۔ تو حضرت امام حسین کے خون سرخ نے ایک لکیر کھڑی کر دی، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر، اور قیامت تک خیر اور شر کی قوتیں موجود رہیں گی، اور باطل جس بھی فال و فل کے ساتھ میدان عمل میں ہوگا حق کی قوتیں اس کو للکارتی رہیں گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، گھر لوٹ لیے جائیں، خیمے اجاڑ دیے جائیں، لیکن اہل حق کو اس سے غرض نہیں ہوتی۔ ان کا مقصد اور مدعا ہوتا ہے کہ حق کا پرچم نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں نا، یہ ووٹ دور موجود کا ایک ہاتھ ہے نا، ایک بیت کا رنگ ہے۔ یہاں تو لوگ قیمے والے نان پہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہاں جو بینر لگے ہوتے ہیں الیکشن کے دنوں میں کہ گیس دو ووٹ لو، ہمارا ووٹ اتنا ہی بے توقیر ہے کہ گیس کے بدلے ہم دے دیں، اتنا بے توقیر ہے کہ گلی اور نالی کے بدلے ہم ووٹ دے دیں۔ یہ ضمیر کی آواز ہے؟ تو ہم برادریوں کے پیچھے چلتے ہیں، ہم گیس اور نالی کے پیچھے ووٹ دیتے ہیں، قیمے والے نان اور بریانیوں پہ ووٹ دیتے ہیں، اور لوگ جو اگر مشکل میں آ جائے، ڈرایا دھمکایا جائے تو سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں۔ میرے امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا، اور سر بلند ہوئے اور آپ کا کٹا ہوا ہاتھ بھی کسی کو نہیں ملا۔ دربار یزید کے اندر سر تو لے گئے، تو وہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا گھوڑوں تلے رون دیا گیا آپ کا بدن، تو ہاتھ بھی کاٹ کے لے جاتے۔ یزید جب حضرت امام حسین کے مبارک ہونٹوں پہ چھڑی مارتا تھا، اگر کٹا ہوا ہاتھ بھی ہوتا تو وہ ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے کہتا کہ حسین تو نے زندگی میں اپنی ظاہری ہے تو ہاتھ نہیں دیا، اب تو میرے ہاتھ میں آیا۔ لیکن ہاتھ کربلا میں کسی کو ملا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سر چلا گیا، ہاتھ نہیں گیا۔ کہا سر تو کٹ جائے گا لیکن اس ہاتھ کی آبرو اور لاج کو بچاؤں گا، اس لیے کہ میں نے یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا۔ تو لوگ اپنے سر کو بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے سر دے دیا، اور سر دے کے سر خرو ہوئے۔ اقبال کے ان لفظوں پر اگر آپ کی توجہ ہو، سرخ رو عشق غیور از خونے ہو، اقبال کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں یہ ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ یہ کیسا عشق ہے کہ عشق عزت کا نشان بن گیا، ورنہ عشق تو رسوا بھی ہوا تھا۔ کبھی لیلا کے پیچھے، کبھی یہ کسی کے پیچھے لوگ داستانیں آپ سنتے ہیں۔ یہ وہ عشق ہے جس کو غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ عاشق منہ چھپاتے پھرتے ہیں، رسوائی کی کہانیاں رقم ہوتی ہیں، لیکن یہ کون تھا جس نے عشق کو سرخرو کر دیا؟ عشق نکما بھی ہوتا ہے، لیکن یہ وہ عشق ہے کہ جس کے ماتھے پہ جو ہے وہ شرمندگی کا پسینہ نہیں ہے بلکہ کامیابی کی چمک ہے۔ سرخ رو عشق غیور از خونے ہو، اقبال کہتا ہے عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں، یہ جو بانکپن دکھائی دیتا ہے، آج بھی اس کے عاشق سینہ تان کے چلتے ہیں، تو کہا یہ عشق غیور کے چہرے پہ سرخیاں آئی کہاں سے؟ یہ روشنی اور یہ بانکپن آیا کہاں سے؟ کہا یہ خون حسین کا صدقہ ہے۔ اور اقبال خود حیرت زدہ ہو جاتا ہے، ایک مصرے میں اتنا کچھ لکھ دیا، سرخ رو عشق غیور از خونے ہو، اتنی خوبصورت باتیں ایک مصرے میں پرو دی، تو ایک مصرے میں اتنی جان اور زندگی کیسے آ گئی؟ پھر خود آگے کہتا ہے شوخی ای مصرع از مضمون ہو، کہا اقبال کے ایک مصرے میں اتنی جان آ گئی کہ غزلیں سموئی جا سکے، دیوان پروئے جا سکے، یہ حسین کا نام لینے کی برکت ہے۔ سرخ رو عشق غیور از خونے ہو، شوخی ای مصرع از مضمون ہو، قیامت قطع استبداد کرد، موج خونے ہو چمن ایجاد کر۔ تو یہ مضمون جو مجھے کہا گیا وہ پورا تو نہیں ہوا، حق تو ادا نہیں ہوا، چند باتیں ہوئیں، لیکن دو باتیں میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ مرزائی کل بھی کافر تھے، مرزائی آج بھی کافر ہیں،
اور مرزئی قیامت تک کافر رہیں گے. یہ اہل اسلام کا اساسی اور اجماعی مسئلہ ہے. ایجنسیاں اگر موجود ہیں تو نوٹ کریں, ہم ہر معاملے میں کمزور تو دکھائی دے سکتے ہیں لیکن حضور کے نام پہ کبھی کمزور نہیں ہوتے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے, یہ امت عمل میں کمزور ہوئی ہے, عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی. تو شاید لوگوں نے غلط سوچا سمجھا, اور اس ملک میں ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم تو اپنی جان ان کے نام دے قربان کر کے پھر بھی سمجھتے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے, تختی بھی تمہیں ہی دے دیں گے, پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ